صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. بلند ترین صلوات. آواز کو تیز کر کے ایک جگہ کر کے چھوڑیں تھا. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو سلسلہ بیان ہم نے یکم محرم کو شروع کیا تھا، وہ تیزی کے ساتھ اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے. پچھلی مجالس میں، پچھلی تقریروں میں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا رہا کہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت کا بندوبست نہ کیا ہو. آدم علیہ السلام جنت چھوڑیں یہ اللہ کو گوارا ہے. نوح علیہ السلام طوفان میں گھر جائیں یہ اللہ کو گوارا ہے. ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں ڈال دیے جائیں یہ اللہ کو گوارا ہے. موسیٰ علیہ السلام نیل کی دریائے نیل کی موجوں میں جائیں یہ اللہ کو گوارا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تہمت عصمت مادری سے دو چار ہو جائیں یہ اللہ کو گوارا ہے. ہمارا اور آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے یہ اللہ کو گوارا ہے. لیکن انسانیت بشریت بے رہنما کی رہ جائے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. اتنا صاحب کرم ہے وہ اللہ پروردگار جس نے عالم وجود میں، عالم ہستی میں انسانوں کو بے رہنماؤں کا، بے ہادیوں کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں، ہر عہد میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا. تو مجھے کہنے دیں کہ بدن خدا کو سورہ واللیل میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہے. تو کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے عالم وجود میں ہمیں بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا ہے نا، اور ہر دور میں ہادی بھیجے، رسول بھیجے، مرسلین بھیجے. بد نصیب ہے وہ افراد اور بدقسمت ہے وہ افراد جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور قدرت کے نظام ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں.
بدنصیب ہیں، بدقسمت ہیں، بدنصیب ہیں وہ لوگ، وہ افراد، وہ اشخاص جو خدا کی بھیجی ہوئی رہنمائی کو چھوڑ دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں۔ اور اب اللہ والوں، نبی والوں، خوش نصیب ہیں وہ افراد اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ بولے تو نہیں سلمان پڑھے محمد والا۔ اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے، ہے نا، لیکن سورہ مومنون کی آیت میں کہتا ہے، لیکن کیا عجیب آیت ہے، اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے، کن سے بول رہا ہے؟ سورہ مومنون کے اندر کہتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ بول رہا ہے ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اے انسان، اللہ بول رہا ہے سورہ مومنون میں، اے انسان افا حسبتم، کیا تجھے گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یوں ہی بیکار اور عبث پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ سب کا خالق میرا اور آپ کا نہیں، پوری کائنات کا، ہے نا، زمین کا، آسمان کا، شمس و قمر کا، ستاروں کا، سیاروں کا، کواکب کا، درخشاؤں کا، جو چیز ذہن میں تصور لے لیں، ہر چیز اگر مخلوق ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ماشاءاللہ توحید پر بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ افا حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے جو یوں ہی بےہودہ، بیکار اور عبث پیدا کر دیا، بے فائدہ پیدا کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے پیدا ہونے کا، اور تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو کائنات کی تخلیق کو کوئی غرض اور کسی حکمت کے تحت نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے بس پیدا ہو گیا انسان، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، مر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے نا۔ ان سے خطاب ہے اللہ کا، توجہ، ان سے اللہ نے خطاب کیا۔ مخاطب ہے وہ لوگ جو کائنات کی تخلیق کی کوئی غرض، کوئی حکمت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، ان سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کائنات کی تخلیق کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی فلسفہ اس کا نہیں ہے، اب ایسے پیدا ہو گیا انسان؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ جاثیہ، بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں میں، اور وہ آیتوں کے روشنی میں ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ جاثیہ میں کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی بن گئی، ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں نا، ان کے نظریے کو اللہ نے سورہ جاثیہ میں نقل کیا۔ ابھی میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ پروردگار کا پیغام کیا ہے اور دنیا والے کیا سوچ رہے ہیں۔ وَقَالُوا، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جن کے نگاہ میں بس دنیا کی کوئی غرض، حکمت کچھ بھی نہیں ہے، ایسے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، آوازیں آنی چاہیے، قرآن پڑھنا ہوں، پورا قرآن موجود ہے۔ کل کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے اس کو تازہ کیا ہے نا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ جو بندے ہیں اس کے، ہے نا، جو بندے ہیں نافرمان بندے، ناخلق، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا اس کے علاوہ کچھ نہیں، نموت و نحیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط دہر، زمانہ مارتا ہے۔ یعنی یہ دہریوں کا نظریہ اللہ نے نقل کیا۔ یہ دہریے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہے، بیکار زندگی ہے، نعوذ باللہ، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے، سورہ جاثیہ، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، ان کے
पास इस बात का कोई इल्म नहीं। तो ये क्या करते हैं? इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये फकत अपने गुमान पर, अपने ज़ाम पर भरोसा करके ऐसी बेकार की बातें करते हैं कि हम पैदा होते हैं, मरते हैं, कोई ना गरज है, ना कोई सबब है, ना कोई फलसफा है, ना कोई हिकमत है ना। इतनी अहम गुफ्तगू मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों के सामने आज शेयर हुई है। तो ये क्या कहते हैं कि हमारे आने की कोई गरज नहीं है, कायनात की तख्लीक, कायनात की खिलकत की कोई गरज नहीं है। ये नज़रिया नकल किया कुरान ने इनका, दहरियों का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, मैंने बहुत आसान करके ये पैगाम कुरान का आपको दिया है और कोशिश की है कि एक रिजल्ट अदा कर पाऊँ। थोड़ी देर के लिए अगर इस तसव्वुर को, नज़रिए को मान लिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इस दुनिया के बाद कुछ नहीं है, कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई दूसरा आलम नहीं, कोई दूसरी दुनिया नहीं, है ना। तो बहुत से सवाल पैदा होंगे जो मैं तहरीर से करूँगा और उससे पूछूंगा, जनाब अगर कोई इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया नहीं है, कानून नहीं है, तो फिर ज़रूरत क्या है कि इंसान बन के रहे, जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। मुझे आपको साथ लेके चलना है और मैंने कह दिया कि वक्त हमारे पास कम है ना। शाम में करीबन तो खाली मसाइल होंगे, आज की कोई तकीर और आगे की तो रह जाएंगी 8 होने की। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सुनने वालों से, भाई कहते हो कमा जो देखो ना इल्म है, हमें तो ज़माना मारता है ना। हम वक्त ज़माना मारता है, मरते हैं, पैदा होते हैं, कानून और दुनिया वक्त यही है जिस पर गुजार रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा अगर कुछ नहीं है तो तहरीर से पूछा हूँ मैं, अगर इसके बाद कोई आलम नहीं है तो फिर जैसे चाहे इंसान गुजार ले, जानवर बन जाए, हैवानों की तरफ जिंदगी गुजार ले। तो आपको तहरिया होकर कहते ठीक है जनाब हैवान बन जाए, हैवानों की तरफ जिंदगी गुजार लो। तो मैं उससे कहूँगा कि अगर हैवान ही बनना था तो फिर अकल क्यों मिली? एक जुमला गौर करने का है, साहिबान अकल बैठे हुए, पिछली तकरीरें आपके ज़हन में ताज़ा है माशाल्लाह, तो ये जुमले हल्किया हो रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने इम्तियाज बख्शा है, इंसान को अकल दी है। अब ये नहीं कि इंसान बस जहाँ भूख लगे खा लिया, पी लिया, उठ गए, बैठ गए, सो गए, नहीं। निज़ाम है, कानून है, आईन है, दस्तूर है, ज़ाब्ता हयात है, जिसकी पाबंदी करनी है हर इंसान को, जो अल्लाह का बनाया हुआ है। अहम बात है जो आपसे करने लगा हूँ मैं, और बहुत कम होता है, मुझे कम वक्त में अहम पैगाम देना होता है। आपकी बेदार समातें, इल्मी समातें, आपके अज़हान आलिया, आपके अज़हान मुबारका मेरे जुमलों के साथ साथ चल रहे हैं और मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ, है ना। कुछ भी नहीं है दुनिया की पैदाइश की गरज, कायनात बनाने की गरज कुछ भी नहीं है। हम तो मरते हैं, जिंदा होते हैं, खाओ पियो ऐश करो, और कुछ भी नहीं है ना। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जनाब कि अगर इस दुनिया के बाद कोई पूछ नहीं है और इस दुनिया के बाद कोई आलम दूसरा नहीं है, तो अब आप देखें दुनिया में मुश्किलात और मुसीबतें ज़्यादा हैं, खुशी कम है। और करने की बात है, हर इंसान के लिए, मैं हूँ या आप हो, हर इंसान परेशान है, मसाइल में, है ना। खुशियाँ हैं, लेकिन खुशी के मौके कम है, गम के मुकाबले मसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अच्छा तो अब अगर इस दुनिया के बाद, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ तहरीरों से जो कहते हैं जनाब बस यही दुनिया है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि जनाब इस दुनिया के बाद अगर कुछ नहीं होगा और कहते हो तुम्हें फ़कत यही दुनिया है, तो फिर इंसान इस दुनिया की तरक्की में हिस्सा क्यों ले? क्या अगली नस्लों के लिए? अगर अगली नस्लों के लिए तो उससे खुद उसको क्या फ़ायदा होगा? फंस जाएगा दहरिया, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फंस जाएगा दहरिया। और इन सवालात में से यकीन जाने मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, एक सवाल का जवाब भी मुमकिन नहीं है ना। इस दुनिया के बाद कुछ नहीं है। भाई बहुत से इंसान हैं जो परेशान है यहाँ पर, है ना। तो क्या मतलब ये खत्म हो गई? अल्लाह आदिल है, ऐन अदल है, अकल मिली है। अगर एक जानवर बनना था तो अकल क्यों दी गई? तो अगर तहरियों के नजरिए को माना जाए तो जितने सवालात किए हैं मैंने, ये तशनाई जवाब रह जाए, इनके जवाब मुमकिन न हो। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स अगर इस्लाम के नजरिए यौमुद्दीन को माना जाए, मैं आयत पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको आयत सुनाऊंगा, आयत की रोशनी में पैगाम को आगे ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। दुनिया वाले कहते हैं इस बात कुछ नहीं है, ये उनका नजरिया, तो फंस जाएगा इंसान। तरक्की क्यों करे, किसी कानून की पाबंदी क्यों करे, है ना। पढ़े लिखे तहजीब क्यों हासिल करें, इल्म क्यों हासिल करें? भाई कुछ होना ही नहीं है, ना कोई पकड़ है, ना धकड़ है, ना कोई पास पूछ है, ना कोई पूछ है, कुछ भी नहीं है, है ना। जैसे खाओ गुजार दो,
یہ ان کا نظریہ، ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اچھے عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی، ہے نا. اور اس نظریے کا، اس دن کا نام ہے نظریہ یوم الدین. قرآن کہتا ہے وما ادراکا ما یوم الدین ثم ما ادراکا ما یوم الدین. ارے انسانوں تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ میں توحید پرستوں سے خطاب کر رہا ہوں، علی مکہ ماننے والوں سے، لیکن یہ جملہ ناگزیر ہے جو سننے والوں کو لے جائیں گے ایک رزلٹ تک انشاءاللہ. وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، دین کا دن کیا ہے نا. پھر کہتا ہے، پھر سنو، ثم ما ادراک یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے، مالک الدین کیا ہے؟ کہنے لگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ دن ایسا ہوگا جب کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ یہ تقاضے ہیں ممبر کے کہ ان موضوعات کو بیان کیا جائے. قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی نفس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی مختار کسی کا دشمن نہیں ہوگا، ہے نا. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر، سارا کنٹرول، سارا حکم اللہ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا اب تک کی گفتگو کا خلاصہ آیتوں کی روشنی میں کہ اگر تحلیہ کی بات کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات تشنہ جواب رہ جائیں، لیکن اگر اسلام کے نظریے یوم الدین کو مانا جائے تو ان سوالات کے جواب مل جائیں گے. تو پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو آپس پیدا نہیں کیا. پروردگار کا کوئی عمل فقط میں اور آپ کا پیدا ہونا نہیں، پوری کائنات کا بنانا آپس نہیں ہے، بے خدا نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو قرآن مجید میں بہت سے مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جن میں اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے. ایک دو نہیں، کئی مقام ملیں گے. اب ہمیں تلاش کرنا ہے جناب اس کا فلسفہ کیا ہے. خدا قرآن مجید میں کوئی لفظ دائیں بائیں نہیں کرتا، جو لفظ جہاں رکھ دیا پوری حکمت سے رکھا ہے، پوری غرض سے رکھا ہے، پوری منطق سے رکھا ہے، پورے فلسفے سے رکھا ہے نا. تو پروردگار نے بہت سے مقامات پر کیا کیا ہے، جہاں پہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد فوراً کہتا ہے آخرت پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ روز آخرت پر ایمان لانا دراصل ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے. بڑا اہم جملہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی بیداری میں سنا ہے. خدا آپ کے سماعتوں کا بیدار رکھے، خدا آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، خدا ہمیں سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، ہے نا. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فوراً بعد آخرت کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ بتلانا یہ تھا کہ روز قیامت پر، روز جزا پر ایمان لانا اصل میں اللہ پر ایمان لانے کا منطقی نتیجہ ہے. یعنی جو بھی اللہ کو مانے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کیسے جڑے ہوئے اسلام کے عقائد. اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اس پر ایمان لا رہے ہو دل کے ساتھ تو تم مجبور تم اختیار کے ساتھ اپنے اس بات کے ماننے پر مجبور ہو کہ تم آخر پر ایمان لاؤ، ورنہ ممکن نہیں ہے اللہ پر ایمان لائے اور انسان آخر کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا. تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا کوئی عمل بےہودہ، بیکار، عبث، بے فائدہ نہیں ہوتا. اس کے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی غرض ہے. میں ایسے چلا جاؤں یہاں پر، ممکن ہے کوئی ایسے بےہودہ کام کر دوں، لیکن اللہ پروردگار چاہے تخلیق کا ہو کام، چاہے اس کے عدل کا ہو، چاہے کائنات بنائے، چاہے فرشتہ بنائے، چاہے نبی بنائے، چاہے ہمیں بنائے، چاہے زمین کو بنائے، چاہے آسمان کو بنائے، کوئی عمل اس کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، ہے نا، بغیر غرض کے نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اس کام کی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کام کا فائدہ ہوتا ہے. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. انتہائی دقیق مباحث ہیں توحید کے جو میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو ہدیہ کیا اور آپ کی سماعتوں کا بھی تعاون تھا جو میں یہاں تک پہنچ سکا، ہے نا. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ جملہ یاد رکھنے والا ہے. اللہ کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو لیکن فائدہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ جو غرض ہوتی ہے اللہ کے کام کی، جو بھی غرض ہو اللہ کی
ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو، جو بھی اس کے کام کرنے کی غرض ہے اس کا فائدہ خود اللہ کو نہیں ہوتا. میرے ساتھ میں مجھے پڑھنا ہے لیکن تھکی ہوئی سماعتوں کے سامنے نہیں پڑھ پاؤں گا میں، ہے نا. جو بھی اس یہاں تک بات آ گئی کہ اس کے کام کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا. ہمیں پتا ہو نہ پتا وہ ہے بات ہے، لیکن وہ بےہودہ کام نہیں کرے گا. لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کے کام کا فائدہ خود اللہ کو نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے. بھائی اسے کیا میرے سجدے چاہیے، آپ کو سجدے چاہیے، فلاں کو سجدے چاہیے؟ وہ تو بے نیاز ہے. نہیں پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس کو نہیں چاہیے تمہارے سجدے یا میرے سجدے نہ میری عبادت، ہے نا. اس نے انسان کے لیے انسان کو پیدا کیا، غرض رکھی. یہ کائنات جو بنائی یہ بےہودہ نہیں بنائی، اس کائنات کی کوئی نہ کوئی غرض ہے. اب کتنی اغراض ہے، کتنی غرضیں ہیں اس کائنات کے بنانے کی مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کائنات کی ایک غرض خود انسان ہے. یہ بچے نوجوان ماشاءاللہ اس باریک باتوں کو اتنا بیداری سن رہے ہیں. میں اب سننے والوں کو بہت قریب لے کے آ گیا ہوں. یہ پورے 1 گھنٹے کا مضمون تھا جو میں نے 10-12 منٹ کے اندر آپ کو ہدیہ کر دیا ہے نا. اب تم نے سنیے گا، اللہ کے کام بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے، اور اس غرض کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا. وہ تو بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحم الرحیم ہے نا. اس کائنات کے بنانے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے. ساری غرضیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک غرض خود انسان ہے. آپ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ہم سے آپ نے پوچھے تو سورہ نحل پڑھے، سورہ لقمان پڑھے. اللہ کہتا ہے الم تروا، سورہ لقمان، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. یہاں تک بات طے ہو گئی کہ اللہ کے کاموں کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو بے نیاز ہے نا. تو کائنات بنائی، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے نا. اب اس کی غرض میں ایک غرض ہے انسان ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ لقمان میں کہتا ہے اللہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. سنیے گا، اے انسان، الم تروا ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیرے لیے مسخر کر دی. آئے جا کے دیکھیں، میں قرآن کی اتنی آیتیں ملا کے بڑی سیکوینس سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ماشاءاللہ آمادہ ہے، یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تیرے لیے بنایا، مسخر کر دیا. یہ سورہ لقمان پوری آیت میں ترجمہ نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے واسبغ علیکم نعمہ، ہم نے تجھ پر نعمتوں کو برسا دیا. آ جائیں اللہ کے ماننے والے تو خدا کو سجدہ کرنے والے بیٹھے ہوئے، نمازی بیٹھے ہوئے، ہم نے نعمتوں کو تیرے اوپر برسا دیا ہے نا. تو کائنات اللہ کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے، ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ سورہ لقمان. اور سورہ نحل میں کہتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، ہم نے رات بنائی تیرے لیے، دن کو بنایا تیرے لیے، چاند بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے. تو مجھے کہنے دو گے یہ پوری کائنات بنائی اللہ نے انسان کے لیے. مالک نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے سارے پیچھے والے بھی آ جائے، مل کے آ جائے، فیصلہ ہوگا. علی والے بیٹھے ہوئے، اتنی آیتیں پڑھ دی میں نے، تھکنا نہیں، میرے ساتھ دیتے رہنا ہے نا. ہم نے چاند بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے، ستارے بنائے تیرے لیے، زمین میں جو کچھ ہے تیرے لیے، آسمان میں جو کچھ ہے تیرے لیے. ہم
ہم نے کائنات بنائی انسان کے لیے، مالک سب کچھ بنایا انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ کہا سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو انسان بنا اللہ کی عبادت کے لیے، آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، جنات بنے اللہ کی عبادت کے لیے. انسان کی غرض تخلیق عبادت، جنات کی غرض تخلیق عبادت، تو میری غرض تخلیق عبادت، آپ کی غرض تخلیق عبادت، جنوں انس کی غرض تخلیق عبادت. اور میرے نبی نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت غیر علی کی ایک ضربت جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی. چاند سورج بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا عبادت کے لیے. وما میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو انسان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. اب میں آہستہ ہو جاؤں تو آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا، آپ بڑے بیدار بیٹھے ہوئے. جنات کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. ٹھیک ہے نا؟ تو سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. مالک تو نے کیوں بنایا ہمیں؟ کہا اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت کرو. مالک تیری عبادت کیسے کرے؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. وقت کم ہے میرے پاس، مجھے کوئی پیغام دینا ہے. مولا آباد رکھے اس منزل پر لے کر آ گیا ہوں اپنی مجلس کو. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں جو آج کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے کہا نا وقت بڑا کم ہے، اب یہ تو آپ کی بقی ختم ہونے والی ہے، کل اور پرسوں 2 گھنٹے رہ جائیں گے، لیکن چاہ رہا ہوں میں تاکہ ایک جبران ہو جائے، تلافی ہو جائے ان سارے جملوں کی جو میں نہیں کہہ پایا تھا اس جملے کے اندر. اچھا تو اب مالک کس نے پیدا کیا؟ کا عبادت کے لیے. کس کی؟ کا میری عبادت. مالک تیری عبادت کیسے کرے؟ کا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. قُلِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. رسول کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کہہ کے قرآن ہے، چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو، چاہے تم رحمان کہہ کے پکارو، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. سارے اسماء الحسنیٰ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ تو چاہے غفار کہو، چاہے قہار کہو، چاہے جبار کہو، ہے نا؟ سارے اچھے نام ہیں اللہ کے لیے. اب نام کا ذکر آ گیا، میں بیان کو بہت طویل نہیں کر رہا ہوں. نام کا ذکر آ گیا تو مجھے ایک مثال دینے دیں. بھائی نام کی 2 قسمیں ہیں، اسما کی، ناموں کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں کون سی ہیں؟ بڑی لطف کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے جو آپ کو حجہ کر رہا ہوں. ناموں کی 2 قسمیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو فطری بات کر رہا ہوں، عقلی بات کر رہا ہوں. پہلی نام کی قسم ہے وہ جو نام ہم رکھتے ہیں، یعنی بڑے نے بچے کا نام رکھ دیا، دادا نے پوتے کا نام رکھ دیا، باپ نے بیٹے کا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو کیا رکھتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں جسے مجھے آیتیں پڑھنی ہے. اب یہ اگر قسم سمجھا سکا میں انشاءاللہ بڑا کچھ آئے گا. نام کی ایک قسم جو نام ہم رکھتے ہیں. اچھا بھائی تو ان کی قسم ہے کیا؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. انتہائی جاہل آدمی نام رکھ دیا فاضل. کس کو کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے مثال دے دیا، اب ذہنوں میں آپ کی شاید بہت نام آ رہے ہیں. اب نام سے کام نہیں ہے، میں ہمیں کام سے کام ہے. میں مثال سے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ آیتیں پڑھ سکوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ ہم جب نام رکھتے ہیں تو نام رکھتے ہیں جناب چاہے جاہل ہو، فاضل. اچھا انتہائی بزدل ہے، نام ہے شجاع.
نام بزدل آدمی ڈرپو، نام ہے شجاع، اور ہوتا ہے نا. اچھا بالکل حرکت فاسقوں جیسی. نام ہے عادل، کبھی سجدہ نہیں کیا، نام ہے یار آواز نہیں آئی، مل کے چلے میں یہ مثال دے رہا تھا میں، ٹھیک ہے نا. نام رکھ دیا ساجد، سجدہ کرے نہ کرے. نام رکھ دیا فاضل، بالکل جاہل آدمی. نام رکھ دیا عادل، قدر کرنے والا، انتہائی فاضل درجے کا آدمی ہے نا. تو میں نے یہ جملہ کیوں کیا، ہم نے یہ جملہ کیوں کیا؟ میں نے یہ اس لیے کہا کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی گارنٹی نہیں ہوتی. بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی، کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. عادل ہو شاید نہ ہو، ساجد ہو شاید نہ ہو، عالم ہو شاید نہ ہو، فاضل ہو شاید نہ ہو، لیکن جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعی رزاق. میرے ساتھ وقت کم رہ گیا ہے، بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. اللہ کہے کہ میرا ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی سب کو بھی، ذرا مل کے چلا کرے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے نا. جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعی رزاق. جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعی وہاب. جب اللہ کہے میں خیر الرازقین تو واقعی خیر الرازقین. جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقعی شفا دینے والا. جب اللہ کہے کہ میں کافی تو واقعی وہ کفایت کرنے والا. جب اللہ کہے کہ میں ناصر تو واقعی مدد کرنے والا ہے نا. تو جب ہم نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ جب نام رکھتے ہیں تو جیسا کہ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے نا. اب میرے امام نے کہا یہ حدیث سنو، اتنی محنت کر رہا تھا اس حدیث کے لیے. میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. حوالہ مجھ سے لے لیے گا، میں عربی بھی جانتا ہوں، فارسی بھی جانتا ہوں، آپ کا حوالے دے سکتا ہوں ہے نا. انوار المواہب، الکوثر اور اردو کتابیں، ان میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی جو بیان میں میرے آنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا تو فضائل کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی ہے نا، جو میں پڑھنے لگا ہوں. میں ہم نام رکھے تو کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہے گا میرا رزاق تو واقعی رزاق ہے نا. اب میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس، اللہ کی دیت میں، بیان ختم ہو رہا ہے لیکن پورا کلیجہ نکالوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا آپ بھی میرے ساتھ دیے گا. اللہ کہتا ہے، مطلب امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کے 9 نام ہیں. وہ 9 نام کو ڈسکس نہیں کرنا، جلدی سے وہ نام سنیں تاکہ مکمل ہو جائے کرو جملہ. امام کہتے ہیں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. 9 نام کون سے ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. سن لیا آپ نے؟ سن لیے ہے نا؟ کوئی تھکا تو نہیں ہے؟ سب بیدار بیٹھے ماشاءاللہ ہے نا. اب میں آپ کے سامنے ابھی تک ختم نہیں کیا ہے، ایک جملہ چھپا ہوا ہے میرا، لڑی سے لڑی ملی ہوئی ہے. سلسلہ بالکل غیر منقطع ہے اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کی سماعتیں بھی میرا ساتھ دیتے جا رہی ہے. تو امام کہتے ہیں اللہ کے پاس شہزادی کے 9 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے صدیقہ. اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس لفظ صدیقہ کی طاقت سمجھ میں آئے. ختم ہو جائے گی گفتگو، میں آہستہ ہو رہا ہوں، ذرا بلند ہوئیے گا میرے ساتھ ساتھ تاکہ بیان پورا مکمل ہو جائے. اللہ کہتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. خود سے آیا کریں، آہستہ ہو. آپ کا موڈ دیکھوں گا، اگر موڈ ہوگا تو آگے بڑھوں گا، ورنہ وقت ختم ہو چکا ہے نا. میں بھی تھک رہا ہوں، آپ بھی تھک رہے ہیں. اتنی تھکن کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا، پڑھنے کا بھی نہیں آئے گا، سونے کا بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر انشاءاللہ موڈ ہے تو میں جو آگے بڑھ جائے گا. پوری آئے کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، وقت گزر رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کہتا ہے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. مالک نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ صدیق کون ہے؟ سورہ مریم 19واں سورہ. ایک دیکھو میں چھوڑ دے رہا ہوں تفصیلات کو، ایک سورہ ملا کے آگے پڑھا ہوں تاکہ آپ کے ذہن تھکے نہیں اور رزلٹ بڑا مل جائے اور بیان ختم ہو جائے. پروردگار تو نعمتیں کس پہ آتی ہیں؟ کہتا ہے نبیوں پر اور صدیق پر. مالک یہ صدیق کون ہے؟ کہا سورہ مریم
وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو کتاب میں، انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم نبی بھی تھا صدیق بھی تھا۔ سامنے والے میرے ساتھ ہے آواز اور آپ کی آنی چاہیے انشاءاللہ۔ ابراہیم نبی بھی تھا صدیق بھی تھا۔ میں نے نہیں کہا قرآن مجید نے کہا مالک کوئی اور بھی صدیق ہے، کہا یہی سورہ پھر پڑھو، وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ذکر کرو ادریس کا، وہی جملہ ہے انہو کانا صدیقا نبیہ، ادریس نبی بھی تھا صدیق بھی تھا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ ہمارا بندہ ابراہیم ہمارا نبی بھی ہے، صدیق بندہ بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، مالک کے دونوں مرد ہیں، کوئی اور بھی ہے صدیق کا۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم ہے، مریم کے فرزند ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، وہ سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے، کس سے پہلے؟ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول جا چکے تھے۔ مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے کہہ دیا عیسیٰ رسول ہے، مان لیا، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ تم ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے مقام توحید۔ ہم مقام توحید ڈسکس کرتے ہوئے منزل کے آخری منزلوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے، ہے نا۔ اب آیت آگے بڑھی اور اس جملے کے لیے میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، سورہ مائدہ 5واں سورہ، جا کر اس میں آیت تلاش کریں، اپنے ذہنوں کا مادہ کریں تاکہ قیامت کے جملہ اپنے سنمانوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں میں۔ آیت کی روشنی میں عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اب قرآن آگے بڑھا، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں کا نام ہے صدیقہ۔ قرآن بول رہا ہے، گھبرانا نہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کی ماں ہے صدیقہ۔ آیت آگے بڑھی، کانا یا قرآن طعام، اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ماں بھی کھانا کھاتی تھی، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا۔ مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ممبر میں آ کے اگر آپ سے کہوں کہ میں پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو سارا بندہ کہے گا بھائی یہ کون سی نئی بات ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں یا پانی پیتے ہیں۔ تو مالک تو نے کیا دیا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ ایک جملہ آپ کے ذہن پہ اتر جائے، آخری، آج کی مجلس کا تقریر کا آخری جملہ اتر جائے، ہے نا۔ یہ آل محمد کے چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں، توحید سن کر، نبوت سن کر، ہے نا، سیدہ کا ذکر سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سیدہ کا ذکر ہی سنا رہا تھا، قرآن کی روشنی میں، نبی کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اب آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، تھکے گا نہیں، گلے کی خستگی میرے دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، لیکن اب پوری توجہ فرمائیں جملے کے اوپر۔ اس لیے اتنی آیتیں پڑھی ہیں آپ کے ذہن بن چکے ہیں، تو اب جملہ ضائع نہ ہو پائے، پوری طاقت سے پہنچے انشاءاللہ، اور مسائل میں تو جملے اور آج کا بیان مکمل ہو گیا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم صدیق ہے، ادریس صدیق ہے، جن پر ہم نعمتیں اتارتے ہیں وہ صدیق بنتے ہیں، اللہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ مائدہ میں کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ رسول ہے اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا،
ہم نے تمہیں مطہر بنایا. تو مریم بی بی صدیقہ بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے, مطہرہ بھی ہے, سب کچھ ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ یہ صدیقہ ہے, مریم صدیقہ ہے. اور حدیث نے کیا کہا, حدیث نے کیا کہا تھا کہ شہزادی کا ایک نام صدیقہ ہے. تو صدیقہ مریم بھی ہے, صدیقہ شہزادی بھی ہے, لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں. تو میرے امام سے پوچھا گیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے, تو امام نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور شہزادی ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. اب اپنے بیان کو آخری مرحلوں سے قریب کر رہا ہوں, لیکن اپنے آبادوں کو میرے آبادوں کے ساتھ ملائے. سایہ مجمع جو میرے بچے ہیں, جو جوان ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو کھڑے ہیں, جو بیٹھے ہیں, تاکہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آخری جملہ بیان کروں میں اور مسائل پہ آ جاؤں. کیا کہا اللہ نے کیا کہا, ابراہیم صدیق ہے, ادریس صدیق ہے, عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے. تو مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے نا. امام کہتے ہیں مریم اپنے زمانے کی, اپنے دور کی, اپنے پیریڈ کی, اپنے عہد کی عورتوں کی سردار ہے. آواز آنی چاہیے, خاموشی نہیں ہے نا. اور میری شہزادی کون ہے, وہ اپنے زمانے کی نہیں, ہر زمانے کی, ہر دور کی, ہر پیریڈ کی عورتوں کی سردار ہے. اس لیے امام نے فرمایا ہی صدیقۃ الکبریٰ, مریم صدیقہ ہے اور فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے. تم سے بہتر کون سمجھے گا. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو, اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. میرے نبی کی حدیث یاد آئی, میرے نبی نے کہا لولا علی لم یکن فاطمہ کفر, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسا نہ ہوتا. فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے. جس کا لقب ہے صدیقہ, اس کا بیٹا ہے حسن, اور حسن کا بیٹا ہے قاسم. حسن مجتبیٰ دنیا سے جا رہے تھے. ایک مرتبہ پکار کے کہا ام فرما ذرا قاسم کو میرے قریب لانا. ام فرما بچے کو قریب لائیں, تکیے کے نیچے سے تعویذ نکالا اور ایک روایت کے مطابق بچے کے گلے میں ڈالا, دوسری روایت کے مطابق داہنے شانے پر باندھ دیا اور کہا ام فرما میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تمہارے دو کام, بچے کی بھی حفاظت کرنا, تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. حسن دنیا سے گئے, وقت گزرا, زمانہ گزرا. جب عاشور کا دن آیا تو جب صحابی جا رہے تھے حسین کے, تو بچہ بار بار آتا تھا اور یہ کہتا تھا چچا جان مجھے بھی تو جب کی جاتا تھا. ایک بچے کا جذبہ, ایک بچے کا بلبلہ, ایک بچے کا جوش. جب بھی کوئی صحابی گیا, بچہ ہر موقع پہ آگے آیا, چچا مجھے بھی اجازت. کہا نہیں بیٹے تجھے اجازت نہیں ملے گی, تو بیٹھ. اصحاب گئے, انصار گئے, عباس کے بھائی شہید ہوئے. مقتل لکھتا ہے ہر مرحلے پر بچہ قریب آیا کہ چچا مجھے اجازت دے. کہا نہیں تجھے اجازت نہیں دوں گا. حسین بیٹھے ہوئے تھے, ابوالفضل عباس پاس میں کھڑے تھے. بچہ پھر آیا, کہا چچا اب تو اجازت دیتے ہیں. کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, مجھ سے مرنے کی اجازت مت مانگو. اب کی مرتبہ بچہ پلٹا. چھوٹا بچہ اگر اس کی تمنا پوری نہ ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. آپ کی مرتبہ جو بچہ خیمے میں پلٹا تو آنکھوں میں آنسو ہے.
کچھ آنسو بہ کر رخسار پر آ رہے ہیں، چہرہ سرخ ہے، آنکھیں دبائی ہوئی ہیں۔ ایک بتاؤ، ماں نے فرما نے پوچھا قاسم بیٹا تجھے کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں اماں جان نہیں، کافی پریشان کیوں ہو؟ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہ اماں کیا بتلاؤں، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہا قاسم مت گھبراؤ، میں تمہیں اجازت دلواؤں گی۔ ایک مرتبہ فرما نے سیاہ چادر اوڑھی، قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، خیمے سے باہر آئے۔ حسین رونے والوں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عباس ذرا جا کر دیکھنا یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی۔ عباس دوڑتے ہوئے گئے، نگاہ پڑی قاسم پر، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا مولا کیا بتلاؤں، بھابی آ رہی ہے اور قاسم کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی ہے۔ حسین کرسی کے پاس سر کو جھکائے کھڑے ہیں۔ فرما آئی، کہا بھابی آپ نے کیسے تحمل فرمائی؟ کہنے لگی ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے حسین؟ حسین خاموش ہے، بڑے بھائی کی بیوہ ہے نا، بھابی ہے، بڑے بھائی کی بیوہ ہے، نہ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی، نہ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں دی، خاموش کھڑے ہیں۔ اتنے میں رونے والوں بچوں کو یاد آیا، چھوٹا بچہ ہے نا، اسے یاد آیا کہ میرے بابا نے مجھے تعویذ بنوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت کا دن ہو تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا، اس میں کہیں مصیبت کا حل ہوگا۔ چھوٹے بچے نے سوچا اب آج سے بڑی مصیبت اور کون سی ہوگی؟ مقتل کہتا ہے گیا خیمے کے پیچھے، ایک خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، خط پرانا ہو چکا تھا، اسے کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت ہے حسن کی اپنے بیٹے قاسم کے لیے، بیٹا ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی تو بیٹا قاسم اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، دو جملوں کی رحمت، بیٹا قاسم اپنی جان کو علی و فاطمہ کی جان پر قربان کر دینا۔ بچے نے خط پڑھا، خوش ہوا، چھوٹا بچہ ہے، خوش ہوا، دوڑتا ہوا آیا حسین کے پاس، کہا چچا جان اب تو آپ اجازت دے دیں گے نا، یہ لیجیے بابا کا خط۔ رو رہے ہو نا تم، خدا تمہارے آنسوؤں کو تمہارے سجدہ میں جگا دے۔ حسین نے جب اجازت دی تو ایک مرتبہ بھتیجے کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجے دونوں مل کر اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ غش کھا کر دونوں زمین پر گر گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو کرتا پہنایا قاسم کو، گریبان پھاڑ دیا، امامہ پہنایا، تحت الحنک جیسے مرنے والے کو پہناتے ہیں، دونوں طرف اس کے تحت الحنک ڈال دیے۔ حسین نے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے قاسم کو دیکھا، رونے والوں اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس کے جسم کی ذرا نہیں تھی، سر پر خود ہوتی ہے نا ٹوپی، سر پر خود نہیں تھی، اس لیے بچہ چھوٹا تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ بغیر زرہ کے، اتنا چھوٹا بچہ کہ اس کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں پر پہنچ نہیں رہے تھے۔ عباس نے رکابیں کاٹ کے پاؤں کے برابر کی، بغیر زرہ کے، بغیر خود کے۔ ایک بڑا حسین نے بچے کو اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، ایک مایوسی کی نگاہ ڈالی اور کہا جاؤ قاسم خدا حافظ۔ بچہ میدان میں آیا، سنو گے رونے والوں کو ختم کرو گے نا، بچہ میدان میں آیا، پھر سارے ساتھ سے گفتگو ہوئی، ایک مرتبہ گرز لگا، بچہ گھوڑے سے نیچے آیا، جسم پر نہ زرہ تھی نہ سر پر خود تھا، اتنی تلواریں پڑی کہ جسم کے حصے کٹ کٹ کے زمین پر گرے، اتنی تلواریں پڑی کہ جسم کے حصے کٹ کٹ کے زمین پر گرنے لگے۔ آوازی واہ اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں تلواریں کھینچی، ادھر سے عباس نے تلوار نکالی، ادھر سے حسین تلوار نکالی، بچہ زمین پر آ چکا۔ مقتل کہتا ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹانپیں بچے کے جسم پر پڑی تو بچہ ہر ٹانپ پہ کہتا تھا چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین لاشے پہ پہنچے اور کہا کہ ایک چچا کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی